بہتر۔ المنافقون آیت نمبر 7۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ المنافقون میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ شان نزول میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پہ جب ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جو کچھ نزاع ہوا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ غزوہ میں چلنے والے منافقین بھی تھے، اور ان میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، اس نے انصار سے کہا تھا کہ لو جی، تم نے ان کو اپنے سروں پہ چڑھایا تھا۔ کن کو؟ ان مہاجرین کو۔ تم نے اپنے گھر بھی انہیں دے دیے، اور تم ان کی خدمت بھی کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، ان کو کچھ نہیں تھا، تم نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ اب آگے مدینہ جا کے تم میں سے جو قوت والے ہیں، ان کمزوروں کو، ان ذلیلوں کو نکال دو مدینے سے، واپس یہ مکہ چلے جائیں۔ تو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے، وہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے یوں کہا ہے۔ پھر اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت اتری تھی، جس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابن ابی منافق ہے، اور اس نے وہ باتیں کی ہیں۔ اب چنانچہ وہ جو خاص بات انہوں نے کہی تھی، اب تلاوت شدہ آیتوں میں اسی کو اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایسے نکمے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں استغفار کرے، تو وہ اپنے سروں کو پیر کے بولتے ہیں نہیں، انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آتے، آپ استغفار کرتے، تب بھی میں اللہ ان کو نہ بخشتا۔ اب کہا جاتا ہے ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پہ خرچ مت کرو، ان کا کھانا پینا بند کرو۔ تم نے ان کو اپنے سروں پہ چڑھایا، تم انہیں کھلاتے ہو، حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ وہ متفرق منتشر ہو جائے، چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قول نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزائن کا مالک کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں کہا تمہارا رزق ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اللہ کی قسم، آسمان والے، رب آسمان کی قسم، یہ اس طرح سچی اور پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم بات کرتے ہو، آسمان سے رزق اترتا ہے، خزائن اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ منافقوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو اہل محلہ مدینہ والے کچھ امداد و تعاون مہاجرین کے ساتھ کر رہے ہیں، بس ان کی زندگیاں اسی پہ گزرتی ہیں، انہوں نے رزق اسی کو سمجھا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ وہ اللہ تمہیں انہی کے ذریعے سے تو کھلا رہا ہے، ہاں تمہیں کیا پتہ؟ وہ اللہ یہ تو کر سکتا ہے کہ تمہیں ان کا محتاج بنائے۔ دوسری بات ان کا پھر آگے اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہا کہ ان پہ نان و نفقہ بند کر دو، کوئی مدد تعاون معاون مت کرو، اور دوسری بات یہ کہی یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، غزوہ بنی المصطلق کے موقع پہ بات ہو رہی، کہا جب اب ہم دوبارہ لوٹیں گے، مدینہ جائیں گے، تو پھر اس وقت تمام منافق انصار سے اس نے کہا تھا، عبداللہ ابن ابی نے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال دے مدینہ سے۔ نام تو اس نے نہیں لیا، تو زید بن ارقم نے تو یہی کہا تھا کہ تم نے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے، اور تم نے یوں کہا، اس لیے کہ مہاجرین جو آئے ہیں تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے ہیں، تمہیں نام لینے کی جرت نہیں ہے، لیکن اشارہ تو تمہارا یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر کہ ہاں ابن ابی نے یہی کہا تھا، لا یخرجن الاعز من الاذل۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، پہلے ان کی بات نقل کر دی، پیغمبر کو اطلاع کر دی کہ ہاں انہوں نے اس طرح کہا ہے، لیکن یہ منافقین خاص کر ابن ابی سن لے، للہ العزہ ولرسول وللمؤمنین، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور بالواسطہ رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اور بالواسطہ پھر رسول اللہ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ایمان والے اللہ اور رسول کی اتباع و اطاعت کریں گے پھر عزت ان کے لیے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم الذین، وہ لوگ ہیں، یقولون، کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ خرچ مت کرو ان لوگوں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان پہ خرچ مت کرو۔ حتیٰ ینفضوا، تم ان پہ روک دو اپنے صدقات کو، حتیٰ کہ وہ متفرق و منتشر ہو جائے، مدینہ خالی کر دیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہیں خزائن
سارے خزینے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق بے وقوف ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹ گئے إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ طیبہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے عزت والے ضرور بضرور ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ سے، ہم میں سے جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو نکال دیں گے مدینہ سے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، فرمایا عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہم